ایک کھڑکی کھولی ہے، اور کتاب لکھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے بات کرنے کا کہ آپ ایک نیا دروازہ کھولتے ہیں، اس کے لیے بحث مباحثہ اوپن کرتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی آگے چل کے کوئی راستہ بنتا ہے کہ ہم کسی کنکلوژن کی طرف جائیں۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ظاہر کالم ایک بہت ہی مختلف موضوعات پہ آپ فردن لکھتے ہیں، ہفتے میں ایک کالم چھپتا ہے، 2 کالم۔ منیری صاحب، ڈاکٹر عبدالجواد خٹک صاحب، ماما قدیر صاحب بیٹھے ہیں، مظہر فاض صاحب، سعید جان بلوچ، عارف بلوچ اور دیگر احباب، مجید بلوچ بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آج آپ عزیز سنگھور کی جو کالموں کا مجموعہ ہے سلگتا بلوچستان، اس کی آج مہورت ہے، اور آپ سب احباب یہاں کراچی پریس کلب تشریف لائے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عزیز سنگھور نے جن جن موضوعات پر لکھا ہے اور پورے صدق کے دل سے لکھا ہے، تو وہ جو کاز ہے اس کے ساتھ آپ تمام لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ کراچی پریس کلب کی ایک ہسٹری رہی ہے، اس کی ایک لیگیسی ہے، روایات ہیں، اقدار ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ نمایاں کراچی پریس کلب کا کردار رہا ہے وہ حقوق انسانی کے حوالے سے، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے، شہری اور سماجی آزادیوں کے حوالے سے ہمیشہ بہت زیادہ نمایاں رہا، اور اس ملک میں جو بھی آوریت، جبر اور ظلم و بربریت کے خلاف اگر کوئی چھوٹی موٹی آوازیں بھی کہیں سے اٹھیں تو وہ کراچی پریس کلب کے در و دیوار اس کے گواہ ہیں، وہ یہیں سے اٹھی۔ دوستوں نے بہت ساری باتیں کر دیں، ظاہر ہے اگر میں بھی وہی باتیں کروں گا تو وہ ریپیٹیشن ہوگی۔ نذیر لغاری صاحب نے بہت چیزیں بیان کر دیں، مظہر عباس صاحب نے بھی بہت معاملات کی طرف اشارہ کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بلوچستان کی اسمبلی میں سے وہ آوازیں اٹھنے لگیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے ان آوازوں کو اسمبلی تک تو پہنچنے دیا جائے، کیونکہ اسمبلی میں تو بنی بنائی وہ چیزیں جو بھی ان کا فارمولہ ہے، وہاں باپ پارٹی انہوں نے بنا دی، اب سنا ہے کراچی میں ماں پارٹی بنا رہے ہیں، تو اب یہ ہاں، تو جب پارٹیاں بھی وہی ان کی ٹیبلوں پہ بنیں گی، ان کے نام پر، اور انہیں کے دیے ہوئے نام پہ بنیں گی، انہیں کے دیے ہوئے منشور پہ بنیں گی، تو آپ کیا توقع کسی اسمبلی سے اور کسی اس سے رکھ سکتے ہیں، ایم پی اے، ایم ایل اے یا وزیر مشیر سے، کہ وہ آپ کے رائٹس کی بات کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ظاہر ہے ہم سب کو ہی ایک مل جل کے ہی آوازیں اٹھانی ہے، اور ماما قدیر کی خاص طور پہ اس تقریب میں موجودگی، میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں نے بغاری صاحب نے بات کی کہ یہ ایف آئی آر ایک طرح سے عزیز سنگھور نے درج کروائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو تقریب ہے اور یہ جو جلسہ ہے، یہ بھی ایک طرح سے جو بلوچستان کے لاپتہ حقوق ہیں ان کی بازیابی کے لیے ایک دھرنا تصور کیا جائے، کہ جو آپ نے بلوچستان کے جو بھی حقوق یا اس کے وسائل چھینے ہوئے ہیں اس کو واپس کیا جائے، اس کے لوگوں کو واپس کیا جائے، اور ہم نہیں کہتے یا اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ ہمارے نوجوان بندوق اٹھائیں، ہمارے نوجوان بات کرنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کے حوالے سے ایک مختلف، اس وقت ایک مختلف پرسپیکٹو ہے، اور یہ چینج آپ کو نظر آتی ہے
ڈاکٹر مالک کا انتخاب جو تھا وہ آسان نہیں تھا، اور میں مری میں اس میٹنگ میں موجود تھا. میٹنگ میں ہم کور کرنے گئے تھے، بعد میں میاں صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے حاصل کے تھرو مجھے اندر بلا لیا، اور اس وقت میں نے دیکھا کہ جو ہیٹڈ ڈبیٹ ہو رہی تھی ثناء اللہ اور نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان، کیونکہ ثناء اللہ غیری سرنڈر کرنے کو تیار نہیں، مطلب انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون کی میجورٹی ہے تو وائی ہی شوڈ ناٹ بی. وہ پورے 5 سال دینا چاہتے تھے میاں صاحب ڈاکٹر مالک نیشنل پارٹی کو، اور اسی طریقے سے جب انہوں نے انگیج کیا تھا یہاں سندھی نیشنلسٹ کو اور این پی کے ساتھ جو ان کی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی، تو پنجاب کا ایک نیا، ہمیں پنجاب کی ایک نئی سوچ دیکھنے کو ملی. اور آج ہمیں وہ لڑائی ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس کے بہت سے الگ ریزنز بھی ہو سکتے ہیں، بے شمار غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ویزا بھی ہمیں پیپلز پارٹی کا ایک الگ رویہ نظر آ رہا ہے. پیپلز پارٹی کی ایک الگ سوچ نظر آ رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں فیصلہ پاکستان کی سیاسی قوتوں کو چھوٹے صوبوں کے حوالے سے کرنا پڑے گا کہ جی کس طریقے سے ہمیں اپنی ریلیشن شپ جو ہے وہ آگے بڑھانی ہے. بلوچستان میں آپ ایڈمنسٹریٹو چینج لے آئیں، بلوچستان میں آپ پولیٹیکل چینج لے آئیں. بلوچستان میں پولیٹیکل اسپیس کم ہوتا جا رہا ہے، ویسے تو اوور آل کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، کون سا سیاسی سٹینڈ لیا ہے؟ مطلب وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز جب پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اور پوزیشنز نہیں لے گی، کمپرومائز پہ کمپرومائز کرتی چلی جائیں گی، چند ایک کو چھوڑ کے، چاہے وہ نیشنلسٹ ہوں، تو پھر آپ اس پالیسی کو اسٹرینتھ دے رہے ہیں جو بلوچستان کے حوالے سے ایوالو کی جاتی ہے. یعنی آج ہم سب کو پتا ہے کہ بلوچستان کی پالیٹکس کو کون ٹیکل کرتا ہے. کبھی آپ نے پارلیمنٹ میں ایک آدھ کے علاوہ کسی کی تقریر سنی ہے اس کے حوالے سے؟ پسندیدہ پولیٹیشنز میں میر بہت وقت رنجو رہے ہیں، اور میں ان کے ان کے انتقال سے کچھ عرصے پہلے میں ان سے ملا بھی تھا، جب ان کو بہت کمپلیٹلی جانڈس کا شکار ہو گئے تھے. تو اس وقت میر صاحب سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو میر صاحب سے میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ جب آئین کی تشکیل ہو رہی تھی 73 میں تو پرابلم کیا ہو رہی تھی، نیب نے کیوں بوائے کاٹ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں تمام قصور بھٹو کا نہیں تھا، کیونکہ جب انٹرم کانسٹیٹیوشن بنا تو اس وقت انٹرم کانسٹیٹیوشن کا جو ڈرافٹ تھا اس میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان تھا، اور اچانک نیب نے بوائیکاٹ کر دیا، اور نیب کے اندر بھی کامسٹ جو تھے وہ زیادہ ہارڈ لائن لے لی تھی، بینگلز وغیرہ نے بھی ہارڈ لائن لے لی تھی. تو میر صاحب کے بقول کہ بھٹو نے مجھے فون کیا اور بھٹو نے یہ کہا کہ میر صاحب دیکھیے اگر نیب نے بوائیکاٹ کیا تو میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بعد میرے سامنے مفتی محمود اور پروفیسر غفور اور اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے، لہذا کوشش کریں کہ نیب. تو میر صاحب نے کہا کہ میں نے جا کے مینگر ولی خان ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال بوائیکاٹ ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو کانسٹیٹیوشن بدقسمتی رہی تو اس کے نتیجے میں اس کانسٹیٹیوشن پہ پھر سائن بھی کیے ان لوگوں نے جنہوں نے بوائیکاٹ کیا تھا ایک آدھ کے علاوہ. لیکن بلوچستان کا جو اس وقت یہ بتائیں کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو وہ تجارت کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن پھر اس کے مقاصد کھل گئے، سامنے آ گئے.
کہیں سی پیک کا بھی تو یہی مستقبل نہیں ہے. اور پھر اسی طرح کے سوالات کو آہستہ آہستہ بہت سے لڑکوں نے سوال کیے اور وہاں جو بھی ان کے انسٹرکٹر تھے یا جو بھی وہ تھے, یہ کہہ کے میں نے کہا کہ میں ان لڑکوں کو آگے جاتے دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے عزیز نے جن ٹاپکس کو, بہت مشکل ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے. ویسے بھی بلوچستان میں جنرلی پولیٹیکل سچویشن بھی لے لیں, صحافت بھی لے لیں, اس کا بہت برا حال ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ جو صحافی غیر محفوظ ہیں وہ بلوچستان کے ہیں. اور جنرلی ہم بات کرتے ہیں, میں نے بہت ڈیپ روٹڈ جا کے اس کو دیکھا ہے, رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کے جو خطرات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, لیکن جو لوگ ڈیسک پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوف میں رہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. جب چشتی مجاہد کا مرڈر ہوا تو اس نے اخبار جہاں میں بالاج مری کے حوالے سے کوئی کالم لکھا تھا. اس کالم میں کوئی خاص بات نہیں تھی, لیکن اس کی ہیڈ لائن اتنی مس لیڈنگ تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو جب پہلے وارننگ ملی اور پھر اس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے بس کا بات نہیں ہے, ہیڈ لائن آپ پورا مضمون پڑھیں, اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اسے مار دیا گیا. لیکن بدقسمتی یہ کہ جہاں ہم بلوچستان کی پولیٹیکل سچویشن ڈسکس کرتے ہیں, یہ بلوچستان لکھا ہے اس نے, یہ خود سلگتا رہتا ہے, یہ خود معاشی طور پر میری طرح کوئی اتنا آسودہ ہے نہیں. صبح نکلتا ہے 8 گھنٹے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے آپ کی آنکھیں ہیں. اصل میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ عزیز سنگور کی آنکھوں کے پیچھے ایک ایسی دوربینی ہے جو عزیز پاک نے جس کو دیکھ لے اس کو پڑھ لیتا ہے. یہ صرف عزیز کو پتا ہے, کیونکہ اگر یہ راز بتا دے گا تو اگلا کبھی اس کو دیکھے گا نہیں. اسی لیے یہ عزیز کو پتا ہے کہ اس کا چکر ہے کیا. ایک دفعہ یوں وہاں کی میرا ایک سابق دوست شاعر بیٹھا بھی ہوا ہے, اس سے میں نے پوچھا آپ اتنے بڑے شاعر ہو گئے ہو, آپ کی اتنی نیاز مندی کیوں نہیں ہے لوگوں سے, اتنی بڑے شاعروں کی ہوتی ہے بھائی. تو اس نے کہا یار ہمارے پاس بڑا بنگلہ ہے نہیں, ہمارے پاس بڑی کوٹھی ہے نہیں, میرے پاس وہ گاڑی اور ڈرائیور نہیں جو بڑے شاعروں کو ایئرپورٹ سے اٹھائے اور خدمتیں کرے. اسی لیے میں شاعر بڑا ہوں لیکن خدمت گار چھوٹا ہوں. تو عزیز جو ہے وہ بیسیکلی عزیز کا یہ کتاب تو رکھتی ہے سلگتا بلوچستان. ویسے عزیز خود کہتا ہوں کہ میں بڑا سیاح ہوں یا میں نے کوئی بڑا وہ کیا ہے, لیکن بلوچستان دھڑکتا ہے دل کی طرح. بلوچستان بولتا ہے اپنا اظہار کرنے کے لیے. بلوچستان کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ آپ دنیا کی ایک متمدن اور ایک بہت آگے بڑھتی ہوئی تہذیب کو قربان کرتا ہوا دیکھیں. لیکن یار یہ تو ہٹا دیں نا جو آپ نے آکسیجن کی نالی کے اوپر, آکسیجن کے پائپ کے اوپر جو آپ نے نال دے رکھی ہے, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نئی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں اور ہماری آکسیجن بند کر رکھیں, تو کم از کم اس کا تو خیال کر لیں. لیکن اس ہوپ کو توڑنے میں بھی انہی کا ہاتھ تھا نا, جن لوگوں نے ان کو امید بنایا تھا. اس امید کو نا امیدی میں بھی انہوں نے ہی بدلا تھا, اور اس طرح وہ نہیں آئے تھے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ہمارے ہاں بلوچ قیادت جو لیڈرشپ جو مسئلہ لے کر جاتی ہے کہ بھئی, اور لوگوں سے جا کر ووٹ بھی لیتی ہے کہ ہم اس لیے جائیں گے اور پھر جا کر یہ کام کریں گے, وہ کسی بھی صورت میں وہ اس کام کی طرف نہیں جا پاتے ہیں. کیا بلوچستان کے رائٹس وہ تو مان لینا کہ بلوچستان جو اس کے وسائل ہیں اس کا حق ہے نا, اور بلوچستان جو کچھ جو قدرت نے اس کو دیا ہے وہ اسی کا ہے. یہ تو مان لینے میں کون سا ایسا مسئلہ ہے. یہ اگر پنجاب کے سارے جو وسائل ہیں پنجاب کے ہیں اور خیبر پختونخوا کے سارے وسائل ان کو آپ جب سے تربیلا بنایا راجے دے رہے ہیں, آپ جو کچھ بھی دے رہے ہیں, تو آپ نے گیس کی ایک گیس کی ریئلٹی ہی دیتے جو آپ نے 70 سال استعمال کیے, تو کم از کم ہمیں تو پتہ چلتا نا کہ بلوچستان کے اندر تبدیلی کیا آئی ہے. آپ تو سوئی کو نہیں دی. ہم سوئی کے ارد گرد کے دیہات میں گیا ہوں,
وہاں تو سوئی کے آس پاس کے دیہات میں بھی وہ نہیں تھی، تو گیس نہیں تھی، وہ گیس کے بغیر وہ لکڑیاں کاٹ کر وہ اپنے گھر میں وہ گزارا کرتے تھے. اور وہاں کون سی اتنی زیادہ لکڑیاں رکھی ہیں، کون سے ایسے جنگل اگے ہوئے ہیں، ایک خالی چٹیل پہاڑ ہیں جن کے اوپر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. عزیز ہمارے ہم سب کے استاد پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب مصنف عزیز سندوس صاحب کتاب کو 2-3 دن پہلے ہمارے محترم جناب معصوم رضوی صاحب نے مجھے دے دی اور میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ اب تک بہت سی چیزیں بلوچستان کے بارے میں آتی رہی ہیں، کوئی شکایت کی صورت میں، کوئی ناراضگی کی صورت میں، کوئی مسئلہ ظاہر کرنے کی صورت میں. یہ کتاب جو ہے یہ کچھ مختصر طریقے سے آئی، مختلف طریقے سے آئی ہے، اور وہ مختلف طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک FIR درج کرا دی ہے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے کہ ہماری یہ FIR ہے اور ہمارا یہ مقدمہ ہے اور ہماری یہ تکالیف ہیں اور ہمارے یہ مسائل ہیں جنہیں بہرحال حل کیا جانا ہے. تو میرا بلوچستان سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا وہاں مادری زبان بلوچی تھی اور پھر سیکنڈ لینگویج مادری زبان بلوچی تھی اور سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ سرائکی تھی اور تھرڈ لینگویج میں نے یہاں پر آنے کے بعد میں سندھی بھی بولتا ہوں، میں پنجابی بھی بولتا ہوں اور کوٹھواری اور ہند کو بھی سمجھتا اور بولتا ہوں. میں نے فاضل صاحب سے بہت سیکھی ہے زبانوں کو اور خاص طور پر کوٹھواری اور ہند کو، شاعری کو. تو زبانوں کے معاملات میں اور جغرافیہ کے معاملات میں ہمارے تمام لوگوں کو کچھ نہ کچھ شکایتیں موجود ہیں، لیکن ہیومن رائٹس کے بارے میں ہماری آوازیں سنی نہیں جاتی ہیں. ہم سب جس قدر بھی چیختے ہیں اس کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا ہے اور شاید پڑھ بھی لینا اس پہ اگر عمل کرے 100% تو مسائل حل نہیں ہوں گے، لیکن ان کو کہیں نہ کہیں ایک راستہ ان کے لیے نکل آئے گا. ایک دستاویزات ہے. تو مہربانی میں ہمیشہ کہا کہ آپ بس آپ کو اتوار کو آپ کے لیے جگہ ہے اور آپ دیں. تو میں جمعے تک آرٹیکل نہیں بھیجتا تھا تو کوئٹہ سے آصف کا فون آتا تھا مجھے کہ عزیز آپ کا آرٹیکل نہیں آیا. اچھا خیر آرٹیکل کا پھر مجھے آرٹیکل چھپنے کے بعد میرے دوستوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی اور ان جملوں میں کہ یار عزیز میں تو پڑھتا نہیں ہوں لیکن میں مجبور ہو کے آپ کے آرٹیکل کو پڑھتا ہوں. آپ کے آرٹیکل میں پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو میں خود حیران ہوتا تھا میرے آرٹیکل میں کیا ہے. جو لوگ اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ کے آرٹیکل مجھے مجبور کرتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو بہت سارے دوست ایسے بھی تھے کہ عزیز ذرا ہلکا لگے آپ کی قلم میں تھوڑی سی وہ ہے. اچھا ابھی اشرف خان صاحب نے بھی مجھے یہی کہا کہ آپ چونکہ کچھ اختلافات رکھا اور یہ اوپن تھا اور سب کو حق ہے کہ وہ اس پہ بات کریں. ہاں یہ میری بدقسمتی کہیں کہ یا میری خوش قسمتی کہیں کہ میں ایک بلوچ سوسائٹی میں میرا جنم ہوا اور میں اس سوسائٹی کا حصہ ہوں. تعلق بات ہے میں یہاں اپنے جاب کے بعد جب میں یہاں پریس کلب میں سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتا ہوں پھر میں گھر چلا جاتا ہوں تو گھر میرا وہ بلوچ معاشرہ ہے، بلوچ سوسائٹی ہے. اس وقت اتفاق سے بلوچ معاشرے میں ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، وہاں لاپتہ افراد کے مسائل ہیں، وہاں مسح شدہ لاشیں ہیں اور وہ آئے روز میرے دروازے کے اوپر اور میں خود دیکھتا ہوں. لازم بات ہے میں معاشرے کا حصہ ہوں تو میں متاثرین میں بھی ہوں، لیکن میں نے یہ کوشش کی کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو کے دکھوں. اب جو میرا پروفیشن مجھے اجازت دیتا ہے اس کے نارمز کو سمجھتے ہوئے ان پہلوؤں کو اجاگر کروں
اور ایک انڈیپینڈنٹ صحافی کے ہونے کے، حالانکہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی اعصابی طور پر کمزور ہو سکتا ہوں، میں ایک وکٹم سے ڈائریکٹ اس وکٹم کے بیچ میں ہوں اور وہ وکٹم کا میں حصہ ہوں. تو یہ صحافی کے لیے بہت چیلنجیبل بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھیں، اور میں نے کوشش یہی کی کہ میں اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھوں، کیونکہ میں اس سوسائٹی کا حصہ ہوں اور متاثر ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ایز اے جرنلسٹ ہم سب ہمارے دوست ہیں، یہ اشرف خان صاحب ہیں، توصیف صاحب ہیں، عادل جمیلی صاحب ہیں، ہم ایک کمیونٹی ہیں. ہم اپنے آپ کو ایک الگ کمیونٹی سمجھتے ہیں ایک پروفیشن کی وجہ سے. تو ہم پریس کلب میں بھی سرگرمیاں کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ پریس کلب کا جو پوسٹر ہے، پریس کلب کے جو لاز ہیں، پریس کلب جس مقصد کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے، وہ پلیٹ فارم کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے. تو ہماری یہی اس ماضی دور میں بھی، اس نفسا نفسی کے دور میں بھی، اس مہنگائی کے دور میں بھی، اس وقت 5 روپے بھی کسی کے پاس نہیں ہوں گے. آپ نے گھنٹے مجھے دیے، میں بہت شکر گزار ہوں. اچھا، یہاں توصیف صاحب نے یہی ذکر کیا کہ لکھنے کی وجوہات. بہرحال میں ایک پروفیشنل صحافی ہوں، میرا کچن میری سرگرمیوں سے، میرے لکھنے پڑھنے سے ہی تعلق ہے، تو میرا پورا گھر اسی سے چلتا ہے. بہرحال سلسلہ کالموں کا شروع ہوا. اس سے پہلے میں ڈان نیوز پیپر میں لکھتا تھا، اوپن پیج میں بھی میرے ایک آرٹیکل چھپتے تھے، اور دا نیشن میں بھی چھپتے تھے، اور ڈیلی ٹائمز میں بھی. اور لیکن چونکہ وہ تھوڑے سے آرٹیکل ڈان جیسے اخبار میں بھی اور دیگر قومی اخبارات تھے جو کہتے ہیں حکومت نے بھی جو ہے وقت وقت پر ہمیں کچھ آبجیکشن اور اس طرح کی چیزیں کی، تو میں نے یہ سلسلہ ترک کر دیا تھا. اب یہاں باقاعدہ لکھنا میرا ایک اتفاق رہا. یہ کریڈٹ جاتا ہے عارف بلوچ کو. عارف بلوچ نے مجھے اور ساتھ میں بلوچستان کی تاریخی جیل اور اس میں بند ہونے والے قومی قیادت پارسیوں کا ذکر، ریاستی جبر استبداد کی کہانی بتائی ہے. بولان کی معدنیات پر ہونے والے قبضے کے ساتھ ساتھ یہاں کی مقامی آبادی کی مشکلات کو بھی اچھے انداز میں اجاگر کر دیا ہے. عزیز کے بیشتر مضامین میں آپ کو علاقوں کی معیشت، ریاستی جبر اور معاشی بدحالی کے اصل وجوہات سامنے آ جاتے ہیں. پاکستان میں اس وقت میڈیا شدید دباؤ اور مشکلات کا شکار ہے. نظر نہ آنے والی سنسرشپ ہے اور عملاً ایک سیول مارشل لا ہے. میڈیا پر قدغن اور پابندیوں اور خوف کے دور میں لکھنا، اپنی بات کرنا ایک مشکل نہیں، ایک ناممکن عمل ہے. وہ بھی ایک بلوچ کے لیے جو سب سے زیادہ ریاستی جبر کے نشانے پر ہوتا ہے. اسی صورت میں عزیز کے لیے دعاگو ہوں، دعا ہی کر سکتا ہوں، اور اس کے جرأت کو سلام. آپ سب کا شکریہ. ہندوستان کے ہر اضلاع اور ایشو پر ضرور کسی نہ کسی حوالے سے انہوں نے قلم اٹھایا ہے اور خوبصورت انداز میں وہاں کے معاشی سیاسی مسائل سمیت ریاست اور اس کے کردار کو موضوع بحث بنایا ہے. عزیز نے اپنی کتاب میں جو مضامین کی صورت میں آزادی اخبار میں چھپے ہیں، بعض اہم مسائل پر گفتگو کی ہے، جیسے گوادر پنجرے میں، چاغی کی چیخیں، بلوچستان میں کرم کا جنازہ، لما وطن، ساراوان کی سسکیاں، گڈانی شپ بریکنگ سمیت لیٹر ماسکو اور کولوا سے کولوا تک کے موضوعات پر زبردست اپنی فن کا مظاہرہ کیا ہے، جو دلکش کے ساتھ ساتھ انتہائی معلوماتی ہیں. عزیز کو ہمارے دانشور اختر جان نے انسائکلوپیڈیا پاک بلوچستان اس لیے تو نام دیا ہے کہ ہر موضوع پر انہوں نے تاریخی حوالوں کے ساتھ ساتھ سماجی رشتے، معاشی بنیادوں پر معاشی اور سیاسی بنیادوں کو بھی زیر بحث رکھا ہے.
اس کی ایک مثال ان کا مضمون بولان پنجاب کی روشنی۔ اس موضوع پر اس نے بولان کی پوری معیشت کو ہمارے سامنے پیش کر دیا اور وہاں کے تاریخی پس منظر اور قیادت، وہاں کی قیادت محمد حسین حنکا، محمد حسن نظامی، میر عبدالواحد کرد کی سیاسی جدوجہد کا حوالہ دیا، مچ جیل کی تاریخ بتائی، بولان و مچ کے کوئلہ کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی حالت ذات اور اس ایندھن سے پنجاب کی صنعتوں کو ترقی و خوشحالی کی جس طرح منظر کشی کی گئی وہ پڑھنے کے قابل ہے، اور کم و بیش کہ اس کا جبریاتی تجزیہ کرتے ہیں اور بڑی ہوشیاری اور فنکاری کے ساتھ حال و ماضی کو لے کر مستقبل کا جامع تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ اس کتاب میں اس کے بیشتر مضامین کو دیکھیں تو تاریخی پس منظر کے ساتھ حال کا ذکر کرتے ہوئے مستقبل کا ایک تصور